اور یاد رکھو 1857 کی جنگ آزادی میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی نے کی اور حافظ محمد دامن شہید رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ اور دوسری طرف امبالہ کے محاذ پر یہ شاملی کے قائد تھے اور امبالہ کے بھی قائد تھے، مولانا یحییٰ علی تھے، مولانا مملوک علی تھے، مولانا ولایت علی تھے، مولانا جعفر تھا نیسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان علماء نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ 1864 سے لے کر 1866 تک ہندوستان کی تاریخ کے ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک الٹا لٹکایا گیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے قریب بہنے والے دریائے راوی میں ایک ایک دن میں 100 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا تھا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دہلی کے ایک عقب خانے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کی کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے اور میرے سامنے 40 اور مولویوں کو لایا گیا۔ انگریز نے کہا کہ مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ آئے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں، سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یاد ہے ایام جفا آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ وہ احمد اللہ شاہ کون تھا جس کو ہتھکڑیاں پہنا کر اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر ایک انگریز جج کی عدالت میں لایا گیا تھا۔ انگریز جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا شاہ جی تم نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ احمد اللہ شاہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہچانا نہیں۔ انگریز کہنے لگا کہ میں نے مدارس میں تم سے عربی کی ایک کتاب پڑھی ہے، تم میرے استاد بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ جج رونے لگا۔ احمد اللہ شاہ نے کہا تجھے کیا ہوا، تو روتا کیوں ہے؟ تو وہ جج کہنے لگا کہ میرے قلم میں تجھے گولی مارنے کا حکم ہے، ایک دفعہ تم کہہ دو کہ میں 1857 کی لڑائی میں شریک نہیں تھا، میں آپ کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، احمد اللہ شاہ نے جواب دیا او انگریز، میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی عدالت میں احمد اللہ شاہ مدارسی کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، 1857 کی جنگ آزادی کے موضوع پر سید طفیل احمد منگوری کی کتاب ہندوستان کا روشن مستقبل موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شیخ الحدیث جس کی داڑھی کے بال چاند کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی سفید داڑھی تھی، شیخ الحدیث بڑا تقوی والا عالم تھا۔ اس کو ساری دنیا کے سامنے ایک توپ کے آگے باندھ دیا گیا اور ایک لمحے میں توپ کا بٹن بھی دبا دیا گیا تو ایک لمحے میں اس عالم کا ایک ایک ذرہ ہوا میں بکھر گیا، لیکن ظالم انگریز کو ترس نہ آیا۔ وہی ٹامسن کہتا ہے کہ مولانا مملوک علی اور مولانا جعفر تھا نیسری کو امبالہ سے گرفتار کیا گیا۔ امبالہ سے گرفتار کر کے اور ان کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک مولانا جعفر تھا نیسری کو مار مار کر زخمی کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بتاؤ مولوی جعفر تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تو مولانا جعفر تھا نیسری ہر دفعہ یہی کہتے تھے میں یہ بتا کر مسلمان قوم سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ مولوی جعفر ہم تجھے ایک ریاست کی گورنری دیں گے، اگر نہیں بتاؤ گے تو صبح کو تمہیں پھانسی کے تختے
لٹکا دیا جائے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے صبح پھانسی دے دی جائے گی، میں صبح کو پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ صبح کو روزے کی نیت کر لی، جب انگریز آیا تو اس نے مجھے پاؤں کے ڈھڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مار مار کر تھک گیا، لیکن میں مار کھا کھا کر نہ تھکا۔ کہنے لگے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ شام کو جب مجھے ہوش آیا، چونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، اس لیے میں نے روزے کی نیت پہلے ہی کر لی تھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ میری نیت روزے کی تھی۔ شام کو 8 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شام کے 8 بج چکے ہیں، اور شام کو صحن میں کھڑے درخت کے پتے توڑ کر میں نے روزہ افطار کیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم تینوں علماء کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور جوگیانہ لباس پہنا کر امبالہ سے لاہور ہمیں پیدل لایا گیا۔ کہنے لگے ہم پیدل تھے، انگریز ایک سواری پر تھا۔ کوٹ لکھپت جیل جب ہم پہنچے، جیل میں داخل ہوئے تو سپریڈنٹ جیل کہنے لگا کہ یہ مولوی ایسے باز نہیں آئیں گے، ان مولویوں کے گلے میں لوہے کے توق ڈال دو۔ میرے دوستو، تاریخ کالا پانی میں مولانا تھانیسری نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہہ رہا تھا، ہمارے پاؤں سے لہو بہہ رہا تھا، لیکن انگریز کو ترس نہ آیا۔ اس نے کہا کہ ان کے گلے میں لوہے کے توق ڈال دو۔ ہمارے گلے میں لوہے کے توق ڈال دیے گئے۔ ہم تینوں علماء کے لیے لوہے کے پنجرے بنا دیے گئے، اور ان پنجروں کے ارد گرد سلاخیں لگا دی گئیں۔ ہر عالم کو ایک ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ یہ گاڑی لاہور سے ملتان جائے، اور ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل میں ان مولویوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ میرے دوستو، وہ مال گاڑی جس کے ڈبوں میں وہ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مال گاڑی جس کے ڈبوں میں ہمیں بند کیا گیا تھا، وہ مال گاڑی لاہور سے ملتان تک 3 مہینوں میں پہنچی۔ آج 7 گھنٹے کا سفر ہے بسوں کا، لیکن وہ مال گاڑی 3 مہینے میں پہنچتی ہے۔ جس اسٹیشن پر دل چاہتا تھا وہ 10 دن گاڑی کھڑی کر رکھتے تھے، گاڑی دھوپ میں کھڑی رکھتے تھے، اور علماء پنجروں میں بند رہتے تھے۔ آزادی کا نام لینا تو آسان ہے۔ آج 1947 کے ایک چھوٹے سے معرکے کے بعد تو بھی کہہ دیتا ہے کہ فلاں اس ملک کا ہیرو ہے، فلاں اس ملک کا دائی ہے۔ مجھے بتا، وہ 14,000 علماء جو پھانسی کے تختے پر لٹک گئے، کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ وہ جو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیا گیا، ان کو دیواروں کے نیچے رکھ کر اوپر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، جن کو مالٹا اور کالا پانی کے سنگلاخ سٹانوں میں لے جایا گیا، کیا وہ اس قوم کے وارث نہ تھے؟ آج جناب 14 اگست آتا ہے اور تو انگریز کے ٹاؤٹوں کا نام لیتا ہے۔ آج شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، جس نے مالٹا کے سنگلاخ سٹانوں میں 7 سال تک آزادی کے گیت گائے؟ میرے دوستو، وہ مجاہد تھے۔ مولانا یحییٰ تھے، وہ مجاہد تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری تھے، مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی تھے۔ جبکہ آج تیرے ٹی وی میں، آج تیرے ریڈیو میں کنجروں کے انٹرویو آ سکتے ہیں، کنجروں کے فوٹو آ سکتے ہیں، اخبارات میں کنجریوں کی تصویریں آ سکتی ہیں، لیکن جعفر تھانیسری کا نام تیرے اخباروں میں نہیں آ سکتا، محمود حسن کا نام تیرے ٹیلی ویژن میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تو اس وقت بھی انگریز کا غلام تھا۔ تیرا ٹیلی ویژن اس وقت بھی انگریز کا غلام تھا، تیری کتابیں بھی انگریز کی غلام تھی، تیری صحافت بھی انگریز کی غلام تھی، تیری تہذیب و تمدن آج بھی انگریز کا غلام ہے۔ اور جب تک انگریز کا یہ مراعات یافتہ طبقہ، یہ 500 مرلے لینے والا، یہ دولتانے، ٹوانے، قریشی، گیلانی، گردیزی، جب تک ان سے جاگیریں چھینی نہیں جاتی، اس ملک میں اسلام کبھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ آج وہی جلے ہوئے پرانے کارتوس مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھرنے میں مصروف ہیں۔ یہ مردہ گھوڑے، یہ جلے ہوئے کارتوس پاکستان کے وارث بنے پھرتے ہیں۔ مولانا
مولانا تھانیسری کہتے ہیں کہ ملتان کے اسٹیشن پر ہم اترے، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور ہمیں جوگیانہ لباس پہنا کر جیل میں لایا جاتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم جیل پہنچے تو ہمیں کہا گیا کہ صبح کو ہم تینوں مولویوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ مولانا کہتے ہیں میرے دوستو کہ ہم نے پھانسی کے کالے وارنٹ پڑھے تو خوشی منائی، ساری رات ہم نے خوشی منائی۔ تاریخ کالا پانی میں مولانا نے لکھا ہے کہ ہم نے خوشی جب منائی تو صبح کو گورا افسر آیا اور اس نے کہا کہ مولویوں تمہیں پتہ نہیں کہ آج تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے خوشی منائی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ مولانا کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ بستر پر موت آئے گی، پتہ نہیں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ادھر جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں شہادت کی موت ملے گی، ادھر میں شہید ہوں گا، سیدھے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ مولانا جناب جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ انگریز کہنے لگا آج تمہیں پھانسی نہیں دی جاتی۔ 3 دن کے بعد کالے وارنٹ اور آئے جس میں لکھا تھا مولوی جعفر جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وائے سرائے برطانیہ تمہیں وہ موت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تمہیں 14 سال کے لیے کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے۔